اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, I hope your parents, you all are safe from the COVID-19. Dear student, let's share a story with you. بہت ہفتہ پہلے میں نے بریڈ خریدا. پھر اس بریڈ کو میں نے استعمال کیا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بریڈ بچ گئے تھے. میں نے ان بریڈ کو واپس فریج میں رکھا. فریج میں رکھنے کے بعد 2-3 ہفتے کے بعد جب میں نے اس کے پلاسٹک کو کھولا تو اس پہ مجھے گرین کلر کے نظر آ رہے تھے. پھر جب میں نے اسے اسمیل کیا تو اس سے صحیح والی اسمیل یعنی گندی اسمیل آ رہی تھی. پھر میں نے سوچا یہ ایسا کیوں ہوا ہے. پھر جب کسی فروٹ یا ویجیٹیبل وغیرہ بہت دیر تک فریج میں اسے رکھتے ہیں تو اس پہ یا وہ خراب ہو جاتا ہے یا اس پہ گرین کلر کے ہمیں نظر آتے ہیں اور اس سے دوبارہ ہمیں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر میں نے سوچا یہ اگین ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ خراب ہے یا کسی چیز نے اسے خراب کیا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ اس پہ کوئی ایسی چیز ہے یا ایسی کوئی آرگینزم ہے جو اسے خراب کرتا ہے. اب وہ نہ ہی اینیملز ہے نہ ہی وہ پلانٹس ہے، بلکہ سائنٹسٹ نے اسے ایک الگ کنگڈم میں رکھا تھا. وہ کنگڈم تھا کنگڈم فنجائی، کیونکہ نہ ہی یہ گروپ پلانٹ سے تعلق رکھتا تھا نہ ہی یہ اینیمل سے. اسی وجہ سے اسے ایک الگ کنگڈم فنجائی میں رکھا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنگڈم فنجائی. کلاس 5 فنجائی کا ورڈ یہ خود پلورل ہے. The word fungi is plural. اس کا سنگل ہے فنگس. فنگس سنگولر ہے، اس کا پلورل ہمارے پاس فنجائی ہے. تو فنجائی خود ہمارے پاس کیا ہے؟ فنجائی نہ ہی گروپ اینیمل سے ہے نہ ہی گروپ پلانٹ سے ہے، بلکہ یہ ایک ملٹی سیلر آرگینزم ہے. ملٹی سیلر آرگینزم ہے. ملٹی سیلر ایسے آرگینزمز جو مور دین ون سیل سے بنا ہو. اب ملٹی سیلر آرگینزم میں ہمارے پاس یہ مائکروسکوپک بھی ہے اور میکروسکوپک بھی ہے. جب میں نے بات کی کہ فنجائی ہمارے پاس ملٹی سیلر ہے تو یہ ہمارے پاس مائکروسکوپک کیسے ہو سکتا ہے؟ مائکروسکوپک ہمارے پاس یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسپورس ہمارے پاس ایسے راؤنڈ کلر کے اسپورس ہمارے پاس ہوتے ہیں جو اپنی تعداد کو بڑھا دیتا ہے، یعنی ریپروڈکشن کرتا ہے. بیکٹیریا کی طرح اپنی تعداد کو ایک سوٹیبل انوائرمنٹ کے بعد تعداد کو بڑھا لیتا ہے اور کسی بھی فروٹ وغیرہ کو یا کسی بھی بریڈ وغیرہ کو یہ آسانی سے خراب کر سکتا ہے. یعنی ان کے جو فنگس کے جو اسپورس ہیں وہ مائکروسکوپک ہیں. صحیح. لیکن میکروسکوپک میں یعنی جسے ہم اپنی عام آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کی بک میں پیج نمبر 21 پہ ایک ٹری ٹرنک ہے، ایک درخت کی شاخ ہے جس پہ مشروم نے گرو کیا ہے.
مشروم کا تعلق کنگڈم فنجائی سے ہے، تو مشروم ہمارے پاس میکروسکوپک ہے۔ اچھا، اگر جب ہم نے بات کی کہ فنجائی نہ ہی ہمارے پاس اینیملس ہیں نہ ہی پلانٹس ہیں، اگر اینیملس ہو تو یہ اپنا فوڈ آف سورس کسی دوسرے پلانٹ سے یا کسی دوسرے اینیمل سے حاصل کرتا ہے۔ اگر یہ پلانٹس ہو تو یہ اپنی خوراک، اپنا فوڈ خود تیار کرتا ہے۔ لیکن میرا کوسچن آپ سے ہے کہ فنجائی اپنا خوراک کیسے حاصل کرتا ہے، یا اس کا فوڈ آف سورس کیا ہے؟ ایکسلنٹ۔ فنجائی کا فوڈ آف سورس ہے کہ یہ ڈیڈ چیزوں سے، ڈیڈ یعنی مردہ چیزوں سے، یا جو ڈیکیئنگ میٹر ہے وہ جب زمین پہ پڑا ہوتا ہے بہت دیر کے بعد، جیسے ہی وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے وہاں پہ فنجائی اپنا خوراک حاصل کرتا ہے۔ ایک فوڈ آف سورس فنجائی کا یہ بھی ہے کہ یہ جب کسی بریڈ وغیرہ پہ ہوتا ہے، صحیح، جب کسی بریڈ وغیرہ پہ ہوتا ہے تو یہ وہاں سے بھی اپنا فوڈ حاصل کرتا ہے۔ اوکے، اب فنجائی کو کہاں پہ گرو زیادہ کرتا ہے؟ جس طرح میں نے بتایا کہ اگر ہم بریڈ کو فریج سے باہر رکھتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ رکھتے ہیں، بعض ٹائم اسے اتنا جلدی خراب نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کو ہم ایسے ٹیمپریچر میں رکھا جائے جہاں پہ یہ اپنی تعداد کو بڑھا سکتا ہے تو یہ وہاں پہ اپنی تعداد کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو فنجائی کو کون سا انوائرمنٹ، کون سا ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنی تعداد کو بڑھا سکے؟ سو دی فنجائی وانٹس دی انوائرمنٹ موئسٹ اینڈ ڈیمپ انوائرمنٹ، ایسا انوائرمنٹ جو نم ہو، یعنی اس کی گروتھ کے لیے زیادہ سوٹیبل انوائرمنٹ ہو، یعنی جہاں پہ نم والا ہو تو وہاں پہ یہ فنجائی گرو کر سکتا ہے۔ سو مائی کوسچن از فار یو کہ کیا بیکٹیریا کی طرح فنجائی بھی ہمیں نقصان دیتا ہے یا ہمیں فائدہ دیتا ہے؟ ایکسیلنٹ۔ کچھ ایسے فنجائی ہوتے ہیں جو ہارملیس ہوتے ہیں، بے ضرر ہوتے ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتے، لیکن کچھ ایسے فنجائی ہیں جو ڈیزیز کاز کرتا ہے، صحیح، ڈیزیز کاز کرتا ہے۔ تو ڈیزیز فنجائی نے کاز کی ہے ایتھلیٹس فوٹ۔ ایتھلیٹ فوٹس کون سا ڈیزیز ہوتا ہے؟ یہ ہمارے جسم پہ یا ہمارے پاؤں میں جب یہ اٹیک کرتا ہے وہاں پہ پاؤں میں یا جسم کے اس حصے میں کھدرا پن ہوتا ہے اور وہاں پہ اس جگہ پہ سوزش ہوتی ہے، صحیح۔ یہ کس نے کاز کی ہے؟ فنجائی پہ۔ تو ہمارے پاس ایسے بہت سے فنجائی اور بھی ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں نقصان نہیں دیتے، کچھ ہمیں نقصان دیتے ہیں۔ آپ کی بک پہ پیج نمبر 21 پہ ایتھلیٹ فورس کی پکچر دکھائی ہے، جہاں پہ ایتھلیٹس نے پاؤں کے انگلیوں کے درمیان ایتھلیٹس نے اٹیک کیا ہے، اور وہاں پہ آپ کو نشان بھی دکھایا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی اس کے پاؤں کے درمیان میں تھوڑا سا کھدرا پن ہوا ہے اور اس جگہ پہ سوزش بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی اسی طرح فروٹ یا ویجیٹیبل خراب ہوا ہے تو آپ یا بعض ٹائم روٹی وغیرہ کو بھی فنگس لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی اسی طرح کا کوئی روٹی یا کوئی بریڈ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ اسے آبزرو کرو کہ
وہاں پہ اس کی اسمیل کیا ہے، صحیح، اور کلر کیا ہے، اور آپ نے کس ٹیمپریچر میں اسے رکھا ہے، یعنی آپ نے اسے ڈیمپ انوائرمنٹ میں رکھا ہے یا آپ نے اسے خشک والی جگہ پہ رکھا ہے، یا کون سی جگہ پہ اس کے لیے آپ نے انتخاب کیا ہے جہاں پہ فنگس نے گروتھ کیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ہے یہ چیزیں تو آپ ان چیزوں کو نوٹ کر کے پھر مجھے بتاتے چلو کہ کہاں پہ اس نے گروتھ کیا ہے۔ آپ کی بک پہ پیج نمبر 21 پہ ایک یلو کلر کی لائن ہے، اس پہ لکھا ہے کین یو ٹیل می what conditions are favorable to mold growth؟ مولڈ کے لیے کون سا انوائرمنٹ یا کون سا کنڈیشن سوٹیبل ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ گروتھ کر سکے؟ تو مولڈ زیادہ تر یہ نم والی جگہوں پہ گروتھ کرتا ہے، بعض ٹائم یہ روفس، چھت پہ، ونڈوز میں، پائپس وغیرہ میں، سیلنگ ٹائلز پہ جو ہوتی ہے، ووڈ پروڈکٹس پہ جو ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ گروتھ کرتا ہے، صحیح۔ اگر آپ کے گھر میں بھی یہی چیز ہے تو آپ اس کو بھی آبزرو کرو کہ آپ کے گھر میں بھی کیا سیلنگ روفس پہ یا کسی لکڑی وغیرہ پہ ہوا ہے، تو آپ اس کو آبزرو کرو۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھو۔ اللہ حافظ۔